اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت، اسلام اور دین اسلام کی خوبصورت باتوں کو سماعت فرما سکیں۔ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ مفکرہ محدثہ مقننہ عفیفہ باوفا سلیقہ شعار اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاندانی، اخلاقی، روحانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جانشین اور آپ کے گھر پہ پہرہ دینے والی خاتون حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں۔ ویسے آپ کا یوم 17 رمضان المبارک ہے، لیکن کیونکہ 17 میں غزوہ بدر بھی آ جاتا ہے تو اس لیے پھر آج ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں اور ان کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ دو طرح کی ازواج کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ سورۃ تحریم میں آیت نمبر 10 میں اور آیت نمبر 11 میں۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے نوح کی عورت اور لوط کی عورت کی، یہ دونوں نبیوں کی بیویاں تھیں۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا، فرمایا وہ ہمارے بندوں کے نکاح میں تھی، بندے ہمارے دونوں صالح تھے۔ فخانتاہما، لیکن دونوں ہی عورتیں دغاباز تھیں، ایک بیویوں کی یہ قسم ہے۔ دوسرا فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے فرعون کی بیوی اور دوسرا عمران کی بیٹی، یہ باوفا، باکردار اور اچھی خواتین دونوں کا ذکر۔ اور امت کے لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن خواتین کو رول ماڈل بیان فرمایا وہ آپ کی ازواج ہیں، یہ دو خواتین ہیں، عمران کی بیٹی فرعون کی بیوی آسیہ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر کسی نے علم دین میں شریعت میں اسلام میں کسی کو فالو کرنا ہے، کسی خاتون نے، ان کے لیے یہ خواتین۔ گھرداری کیسے کی، شوہر کا گھر کیسے سنبھالا، محبت اور حسن سلوک کیسے کیا، سختی کے حالات میں کیسے زندگی گزاری اور فراوانی میں کیسے زندگی گزاری، پھر شوہر کی طرف سے انعام و اکرام کیا ملا، وہ بھی سارا احادیث کے اندر موجود ہے۔ ہمارا کیونکہ آج کا ٹاپک خاص ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، تو آج کے اس مختصر سے وقفے میں انشاءاللہ آپ کی کچھ سیرت و کردار کے بارے میں بات ہوگی۔ آپ کا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح مکہ المکرمہ میں ہوا اور رخصتی مدینہ المنورہ میں۔ آپ سے نکاح کے معاملہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ کی خود اپنی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میرے نکاح میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جبرائیل علیہ السلام کو چمڑے میں میری تصویر دے کے بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا نکاح کرے گا اور یہ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی بیوی ہوں گی۔ اس سے ان لوگوں کا سرے سے اسلام نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خلاف زبان درازی کرتے۔ شادی سے پہلے بیان کر دیا، فرمایا ان سے اللہ آپ کا نکاح کرے گا، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی، جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔
ان کا جنتی ہونا بھی واقعی قرار دے دی کہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح فرمایا اور مدینۃ المنورہ میں رخصتی ہوئی، آپ نے 9 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ ایک ایک معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ اگر ہم اوورآل دین کے حصے کریں، 1 2 3 حصے اگر ہم دین کے کریں تو 2 حصے سارے صحابہ اور صحابیات، اور 1 حصہ اکیلا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی خدمت سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ کثیر تعداد میں 5000 سے زیادہ حدیث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مرفوع۔ جب صحابہ کرام کسی مسئلہ میں الجھ جاتے تھے تو آپ کی بارگاہ میں آ جاتے، 2 بندے مسئلہ حل فرماتے تھے، 2 مردوں میں اور خواتین میں 1۔ مردوں میں 2 بندے مسئلہ حل فرماتے، حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اور عورتوں میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کوئی خاتون عبداللہ بن مسعود سے مسئلہ پوچھتی یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھتی، تو آپ مسئلہ بیان کرنے کے بعد یہ فرما دیتے کہ جاتی دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے تصدیق کرواتے جانا۔ اتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے علمی مقام اور مرتبہ آپ کو عطا فرمایا، اور انتہائی حلم والی خاتون تھی، الجھتی نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضے نہیں کرتی تھی۔ ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ میں تشریف لے گئے، بتا کے کہ میں فلاں دن آ جاؤں گا، اسی حساب سے نان و نفقہ بھی دے گئی۔ کھانا ختم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن واپس نہ آئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ 3 دن کے بعد واپسی۔ ہمارے ہاں عموماً رواج ہوتا ہے جب میاں صاحب گھر آتے ہیں تو کھانا لاؤ۔ کم لوگوں کا رواج ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے پوچھیں بیگم صاحبہ آپ نے کھانا کھایا۔ یہ ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے کہ بیوی سے پوچھا جائے آپ نے کھانا کھایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تعلیم و تربیت کے لیے سارے معاملات فرماتے، آپ نے واپسی آ کے سب سے پہلے پوچھا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ آپ نے کھانا کھایا؟ کبھی کبھی بیویوں سے پوچھ لینا چاہیے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اعتراضات نہیں کرنے چاہیے، تقاضے لمبے چوڑے نہیں کرنے چاہیے، یہ محبت کو کم کر دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کا کردار ہمارے سامنے، یہ نہیں کہا میں اچھی آپ کے گھر میں آئی ہوں، جب سے آئی ہوں کتنے دن فاقے میں گزر جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم تو ایک دن فاقہ دے کے دیکھ لیں، پریکٹیکل کر لیں، جان بوجھ کے ہانڈی نہ لائیں، سبزی نہ لائیں، کھانا اس دن فریج میں کچھ نہ پڑا، وہ کہے ناشتہ لاؤ تو کہ بھی آج ناشتہ چھٹی، آج پیسے نہیں۔ جب دوپہر کو بھوک سر چڑھ کے بولے گی تو پتہ چل جائے گا کہ کتنے پانی میں ہونا۔ کوئی تقاضا نہیں تھا، اور جو جواب ارشاد فرمایا وہ بھی با کمال تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کھانا کھایا آپ نے؟ کہا نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھہرے، میں پھر اللہ تعالیٰ سے کھانا لے کے آتا ہوں، اور مسجد جا کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ یہ ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے مدد لیں کہ نماز پڑھیں، جب فاقہ آ جائے، رزق کی کمی ہو جائے، حالات تنگ ہو جائیں تو جتنی معمول میں نماز پڑھتے ہیں اس میں 2 رکعتوں کا اضافہ کر دیں۔ یہ مدد ہے نماز سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے کھانا لے کے آتا ہوں اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک بات ڈالی کہ جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خبر لیں۔ گھر آئے، دروازے میں دستک دی، پوچھا اماں جان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ تو کہا اللہ سے کھانا لینے گئے ہو۔ فوری معاملہ سمجھے کہ کھانا نہیں ہے، پہلے خام مال لائے، یعنی تیار نہیں تھا۔ پھر خیال آیا کہ ابھی تو بڑا وقت لگے گا اس کو، گندم کو پیستے ہوئے سالن بنا۔
پھر تیار کھانا لے کے آئے۔ پھر جاتی دفعہ عرض کرنے لگے اماں جان عبد الرحمن بن عوف قریب رہتے، میں قریب رہتا، ساتھ قریب رہتے، کبھی ایسی صورتحال ہو تو آپ مجھے حکم فرما دیے کریں، میں کھانا دے جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھے، کھانا آئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بے مثال جواب دیا۔ آپ نے فرمایا نبوت کے گھر کی شان نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے کھانا مانگا جائے، یہ ہماری شان نہیں، آپ سے کھانا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم فرمائی، ہم گھر تشریف، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کھانا بھیج دیا جی حضور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ تیاری کریں کھانا کھانے کی، میں حضرت عثمان غنی کے لیے برکت کی دعا کر کے آتا ہوں۔ پھر مسجد گئے، پھر نفل پڑھے، ان کے لیے برکت کی دعا کی، پھر گھر آ کے آپ نے کھانا کھایا۔ اور ہمارے گھروں میں شوہر پیسے لمبے بیچتے ہوں، کماتے خوب ہوں، اور تھوڑی سی ناراضگی ہو جائے، وقت نہ دے پائیں اور جناب ضرورتیں نہ پوری کر پائیں کچھ ایک تھوڑے دن کے لیے، تو اتنے منہ سوج جاتے ہیں۔ کس لیے؟ یہ تابعداری والی زندگی نہیں۔ آپ یقین مانیں، میں جب سیدہ عائشہ صدیقہ کا کردار پڑھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ ایسی بیویاں بھی ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے تو فرمانے لگے جبرائیل میرے ساتھ تھے، پتہ نہیں کیوں رک گئے بھائی۔ دو مختلف روایات، دونوں بتاؤں۔ اللہ باہر گئے، واپسی آئے، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا آپ کیوں نہیں آئے؟ کہا جی آپ کی چارپائی کے نیچے جانور بیٹھا ہوا ہے اور وہ جس گھر میں ہوتا میں نہیں جاتا وہاں۔ ایک روایت میں یہ آیا، ایک میں یہ آیا کہ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یہ جو آپ کے دروازے پہ پردہ پڑا ہوا نا، اس پہ تصویر بنی ہوئی ہے، جب تصویر لگی ہو میں نہیں اس گھر میں جاتا۔ اور یہ اسلام میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، تصویر میاں بیوی کی ہو، سرانے لگی ہو، یا فوت شدہ ماں باپ کی ہو، یا پیر طریقت کی ہو، جس گھر میں تصویر ہوگی نا اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے۔ اسلام اس طرح کی کسی عقیدت کو نہ مانتا ہے، نہ اسلام میں اس طرح کی کوئی عقیدت ہے کہ آپ اپنے بڑوں بزرگوں کی، فوت شدہ کی، اپنے پیاروں کی تصویریں اپنے گھروں کے ماتھوں پہ سجا کے اپنے گھر کو رحمت و برکت سے محروم کریں۔ یہ کوئی اسلام۔ تصویر سگا باپ ہے نا، سگا باپ، اس کی تصویر بٹوے میں رکھی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر تصویر کو چومنا حرام ہے اگرچہ سگا باپ۔ یہ کوئی عقیدت نہیں ہے کہ گھروں میں بندے کے قد کی، ہمارا جو سوشل میڈیا ڈرامے دکھاتا ہے، بڑے بڑے امیر زادوں نے گھروں میں بڑی بڑی تصویریں لگائی ہوتی ہیں، کیا ہے کہتے ہیں جی یہ میری تصویر ہے، اس کا کیا فائدہ؟ تو جو کلچر ہمارے معاشرے میں دکھایا جاتا ہے، میں نے کئی جگہوں پہ خود دیکھا، کسی کے گھر پروگرام کے لیے گئے تو وہاں بیڈ روم میں تصویر لگی ہوئی تھی میاں بیوی کی۔ میں نے یہ کیا؟ کہتے ہیں جی یہ یادگاری، میں تو بڈھی زندہ نہیں ہوئی، تصویر ویکھنی انہوں ویکھیا کر، تصویر تو نقل ہے وہ اصل ہے، لیکن رواج ہے تصویر اتارنا۔ اسلام نے بغیر ضرورت تصویر کی اجازت نہیں دی، اور بالکل قطعی طور پہ اس کو بالکل اسلام نے جیسے واضح کر کے بیان کیا نا، مہذب، غیر مہذب، نیک، متقی، صالح، کسی کی بھی تصویر ہوگی نا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا اتنا مہنگا پڑتا ہے، اچھا چلے دھونے کے لیے اتاروں گی تو پھر چینج کر دوں گی، اچھا کل کر دوں گی، نہ کوئی ایسا۔ فوری طور پہ جو ہی یہ سنا کہ جبرائیل اس وجہ سے نہیں اندر آئے کہ گھر پہ جو پردہ ہے اس پہ تصویر، فوری اتار کے پردہ پھاڑ کے پھینک دی۔ فرمایا حضور جو شے آپ کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند ہے۔ یہ بیوی کا کردار ہے۔ اس لیے کہا ہے اپنی ازواج کو، چلو ازواج کا تو شاید وقت نہیں رہا، اب تو شادیوں ہو گئی،
تو جنہوں نے شادیوں کے بعد ڈھال لیا بڑے اچھے، اپنی اولادوں کو بالخصوص بیٹیوں کو امہات المومنین کا کردار ضرور، اور پردے کی اتنی پابند تھی، اتنی پابند تھی پردے کی، اتنی پابند تھی، ایسی مثال نہیں ملتی پوری تاریخ اسلام میں جیسے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ۔ ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں معاشرے میں، دلہا برات پہ اندر آ جاتا ہے، کہتا ہے جی میں دلہن لینے کے لیے آیا۔ بھئی وہ چلو دلہن کے ساتھ تو اس کا نکاح ہو گیا، دلہن کے ساتھ تو اس کا، تو باقی جو خواتین ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر ولیمے پہ وہ کہتا ہے یہ میرا فنکشن ہے، وہ کیا کہتا ہے یہ میرا فنکشن ہے، ساری شریعت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے، اور سارا وقت بیوی کے ساتھ چپک کے بیٹھا رہتا ہے تاکہ پتہ چلے میری نئی شادی ہو۔ یہ بالکل اسلام کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ مرد و زن اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ میری فیملی ہے، ہم چچا تایا کے بیٹے ہیں، یہ ان کی فیملی ہے، یہ میری فیملی، تو ہم ایک ہی خاندان۔ ہماری ایک عزیز خاتون ہوا کرتی تھی، اس کو جب میرے بڑے بھائی جان نے پردے کی بات کرنی نا تو وہ کہتی تھی کہ میں جنہاں کو پردہ کرنا ہوتا میں کرنی ہوں، میں جنہاں کو پردہ کرنا ہوتا میں کرنی ہوں۔ کہتے تھے حضرت میرے بڑے بھائی ارشاد فرماتے تھے، کہتے تھے میں دیتا ہوں کسی کرو گے نہیں پردہ کرتا دیکھ لو، تو یہ سارے آدھے سامنے ہوں جی تر جاتے ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں ہاں اصل میں آپ جو بات کہہ رہی میں وہ سمجھا نہیں، آپ کہہ رہی ہیں میں جنوں سے پردہ کرتی ہوں۔ ہاں تو جنوں سے آپ پردہ کرتی ہوں، انسانوں سے تو نہیں پردہ کرتی آپ۔ حالانکہ مختصر سے وہ رشتہ دار ہیں جن سے بغیر چہرے کے حجاب کے انسان، باپ ہے، شوہر ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بھائی کا بیٹا ہے، بہن کا بیٹا ہے، اور وہ بچے ہیں جو شوہر کی پچھلی اولاد سے، جناب جوائی دا پتر، سالے دا پتر، پھر او دا اگوں پتر، پھر جناب فلانا رشتہ دار، سارے اندر میں کہتے کوئی نہیں یہ ہمارے اپنے ہیں سارے۔ یہ وہ جہالت ہے جو اسلام سے پہلے قوموں کے اندر موجود ہوتی تھی کہ وہ شادیاں اس طرح کی کرتے تھے۔ آج ہم مسلمان بھی ویسی شادی۔ میں نے یہ گراؤنڈ اس لیے بتائی ہے کہ میں آپ کو ایک ایمان والی امی کا ذکر سنانے لگا۔ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سب سے پہلا یہ مسئلہ بنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں بنانی ہے۔ تو صحابہ میں اس میں اختلاف رائے ہوا، بعض کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں جنت البقیع میں بنا دیتے ہیں، پھر بعضوں نے کہا نہیں جنت المعلیٰ میں، معلیٰ میں، جہاں معلیٰ میں وہاں بنا دیتے ہیں، مکہ شریف کی قبرستان۔ تو کہا نہیں اگر ادھر چلے جائیں گے تو ادھر والوں کو دقت ہوگی، اگر ادھر آ جائیں گے تو ادھر والوں، تو مکہ اور مدینہ کے سینٹر میں کہیں بنا دیتے ہیں۔ یہ ان کا ایک رائے تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سب کی سنی تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے سچے نبی کی یہ دلیل ہوتی ہے، اس کے سچے ہونے کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ جہاں اس کی روح قبض ہوتی ہے وہیں اس کی قبر شریف بنتی ہے۔ تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ خالی کروایا اور وہاں پہ آپ کے لیے قبر شریف کا اہتمام ہو۔ تو آپ فرماتی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو میں قبر کی زیارت کے لیے جاتی تھی اس لیے کہ میرے شوہر تھے۔ پھر دوسری قبر بن گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، فرماتی میں پھر بھی قبر کی زیارت کے لیے جاتی تھی اس لیے کہ ایک شوہر تھے دوسرے باپ تھے۔ لیکن جب حضرت عمر بن خطاب آئے تو فرمایا اس کے بعد میں زیارت قبور کے لیے جب گئی تو میں حجاب کر کے گئی کہ عمر بن خطاب غیر تھے۔ کہاں تھے؟ قبر کے اندر تھے، تو قبر سے بھی حجاب کی۔ کھلے آنکھ کھلے منہ دائیں بائیں جہاں مرضی چلے۔ ہمارا جو ماڈرن سوشل میڈیا یا انٹرنیشنل میڈیا ہے نا
وہاں پہ دوپٹوں کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہو، بالکل ختم ہو۔ جس گند کو یورپ کھا کے آ چکا ہے، ہم اس کو کھانے کے لیے اب جا رہے ہیں کہ ہم نے ساری حدیں پار کرنی ہے۔ وہ حدیں پار کر چکے، بیماریاں لگوا چکے، وہ مرض لگوا چکے، انہوں نے ساری حدیں پار کر لی۔ اب ہم ان کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان حدوں کو پار کرنا چاہتے ہیں۔ تسکین قلبی، اطمینان اور سکون صرف اسلام کی تابعداری کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ۔ ان کا کچھ مسئلہ تھا، میں وہ نہیں ڈسکس کرتا، لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کی شکل دیکھی، تھوڑا سا فرق نظر آیا ان کے باپ بھائی اور ان کی شکلوں میں۔ آپ نے فرمایا آپ نے اپنے بھائی سے بے پردہ نہیں ملنا، آپ نے اپنے بھائی سے بے پردہ نہیں ملنا۔ محدثین نے لکھا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حیات رہی، ساری زندگی بھائی سے ملی ہی نہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردہ ملنے سے منع کیا تھا۔ کوئی کر سکتی بیوی اپنے شوہر کے لیے اپنے ویسے اسلام نے شوہر کو یہ اختیار نہیں دیا کہ بیوی کو مجبور کرے قطع تعلق کی، یہ نہیں دی، بالکل پکی بات بتا۔ شوہر کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی بیوی کو قطع تعلقی پر مجبور کرے کہ میں کہہ رہا ہوں اپنے باپ سے نہیں ملنا، اپنے بھائی سے نہیں ملنا، اپنے فلاں رشتہ دار سے نہیں ملنا جو محرم ہو، اس کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر وہ غصے میں جبراً اپنے حق کی رعایت کرتے ہوئے کہہ دے تو بیوی کے اوپر لازم ہے وہ اس کو نہیں مل سکتی۔ اس کے لیے حدیث سناؤں گا۔ ایک خاتون، اس کا شوہر تجارت کے سلسلے میں کہیں گیا، مکان کے 2 پورشن تھے، نیچے والے میں باپ رہتا تھا، اوپر والے میں داماد رہتا تھا۔ تو داماد نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو نے نیچے باپ کو نہیں ملنے جانا، اوپر رہنا۔ چلا گیا، نیچے سے اس کو اطلاع آئی کہ تمہارا باپ بیمار ہے۔ ایک بچے کے ذریعے پیغام بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ حضور میں اپنے والد سے ملنا چاہتی ہوں تو مجھے اجازت عنایت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے منع کس نے کہا؟ جی میرے شوہر نے منع کیا۔ فرمایا تجھے بالکل اجازت نہیں، بالکل اجازت نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ وہ قریب المرگ ہے، اب اجازت دے۔ فرمایا کس نے منع کیا؟ کہا میرے شوہر نے۔ فرمایا بالکل اجازت نہیں، باپ فوت ہو گیا۔ کہا جی آخری بار منہ دیکھو۔ میں کس نے منع کیا؟ کہا جی شوہر نے۔ تدفین ہو گئی، اس کو نیچے آنے کی اجازت نہیں ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب اس کا شوہر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، انہوں نے فرمایا اللہ کا کروڑ ہا شکر ادا کر، اس نے تجھے دنیا میں جنتی خاتون عطا فرمائی ہوئی جو تیری بات پہ پیر رکھ دیتے۔ یہ تربیت کرنی پڑتی ہے، سمجھانا پڑتا ہے، بار بار سکھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دنیا میں تابع دار بیوی ملے وہ شکر کرے اللہ نے جنتی خاتون دنیا میں دے دی، کیونکہ پتہ تھا مزاجوں کا، بیوی باتیں نہیں مانتی، لیکن نہ اتنی سختی ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے چلی جائیں اور نہ اتنی بے راہ روی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے ہو۔ حدیث میں آیا، فرمایا اپنی بیوی اور اپنی اولاد پر ہمیشہ تربیت کی نگاہ اور تربیت کا عصا، ڈنڈا، تربیت کا، لکڑی والا نہیں، اس سے مراد ہے ڈانٹ ڈپٹ، اس کو ہمیشہ اپنے بیوی اور اولاد کے اوپر قائم اور دائم رکھو۔ جہاں جن معاشروں میں ماں باپ بچوں کے دوست بن جاتے ہیں نا، وہاں تباہی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ پوری کتب حدیث میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ کسی صحابی نے اپنے بیٹے سے یا کسی صحابیہ نے اپنی بیٹی سے دوستی لگائی، بالکل نہیں۔ ماں باپ میں اور اولاد میں دوستی نہیں ہوتی، وہاں حدود و قیود ہوتی، ادب و احترام ہوتا۔ کیوں؟ ماں باپ نے تعلیم و تربیت کرنی ہوتی۔
معلم اور متعلم میں اگر دوستی ہو جائے تو تعلیم و تربیت نہیں ہو سکتی۔ جو ماں باپ بڑے براڈ مائنڈڈ ہے کہتے نہیں جی اسی تو بچے دے نال بڑی لا کے رکھیے، جب یہ بوڑھے ہوں گے نا اور پھر آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا کتنی لا کے رکھی ہوئی۔ ہمیشہ وہی بچے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں جن کو تربیت سے گزارا ہوتا ہے، اور اس کے لیے نرم گرم سخت لہجے سارے ہی ساتھ چلتے ہیں تاکہ بچے آنے والے حالات کے لیے تیار ہو جائیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت اور تاریخ اتنی وسیع ہے کہ مہینوں اس کے اوپر واز ہو تو ختم نہیں ہوتی۔ صرف 5000 سے زیادہ تو وہ احادیث ہیں جو آپ نے بیان فرمائی، واقعات آپ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں جانا، جب حج فرمایا حضور پاک آخری بات بسرت کر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے ہاں جب خواتین جاتی ہیں نا عمرے پہ حج پہ تو احرام باندھتی تو منہ کھلا چھوڑ دیتی، کہتے کپڑا چہرے کے اوپر لگنا جائز نہیں ہے۔ کہ کسی سے پوچھ لو اس کا مطلب کیا ہے، اچھی بڑی باپردہ خاتون حج عمرے پہ جاتے ہوئے منہ کھلا کر دیتے، اس سے پوچھ لو مانا کیا ہے اس کا۔ فقہائے کرام نے جو جرمانہ عائد کیا ہے چہرے پہ کپڑے کے لگنے کا وہ ہے 24 گھنٹے، کم از کم 24 گھنٹے کپڑا لگا رہے گا تو پھر جرمانہ ہوگا۔ 24 گھنٹے حج اور عمرہ میں حالت احرام میں کپڑا خاتون کے چہرے پہ لگا رہے گا تو پھر جرمانہ عائد ہوگا، اس سے کم ہوگا تو کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ، دوسری یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج نے بھی حج عمرے کی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں اپنے اوپر بڑی چادر ڈال کے رکھتی تھی، جو ہی مجھے یہ پتہ چلتا کوئی صحابی غیر آدمی میرے قریب سے گزرنے لگا تو چادر اوپر کر لیتی، اور جب میں ہودج میں بیٹھی ہوتی تو اپنا سر دونوں گھٹنوں کے درمیان میں کر لیتی تاکہ کسی کی نگاہ نہ میرے اوپر پڑے۔ انہوں نے بھی حج عمرے کی، تو منہ کھلا کرنا یہ بالکل ناجائز ہے، بلکہ عورتوں کو اس میں پی کیپ یا کوئی آرٹیفیشل شے استعمال کر کے جو چہرے سے آگے آ جائے اور کپڑا اس کے اوپر ڈالے، غیر محرم کی نظر ان کے اوپر نہ پڑے، اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اب جب احرام باندھے ہوئے حرم شریف میں داخل ہونا تھا تو معذور ہو گئی، نا عمرہ ہو سکا۔ اب 1,40,000 بندہ حج پہ حضور کے ساتھ، اب آپ نے واپسی کا ارادہ فرمایا، بیویاں وفادار ہوں، ثابت قدم ہوں اور اپنے شوہروں کے احکامات کی تکمیل کرنے والی ہوں، تو اعزاز کیسے ملتا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ واپس جا رہے ہیں، آپ نے حج بھی فرمایا ہے، عمرہ بھی کیا، میں واپس جا رہی ہوں، میں نے صرف حج کیا، عمرہ تو کیا ہی۔ تو سارا لشکر 1,40,000 افراد کا لشکر آپ نے روک دی، فرمایا سب ٹھہر جاؤ، پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ عمرہ کر کے آئیں گی تو پھر ان کے ساتھ واپس جاؤ۔ پھر عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلایا، فرمایا مقام تنعیم پہ چلے جائیں، وہاں سے عمرہ کی نیت کر کے آئیں، عمرہ ادا کریں، جب سیدہ عائشہ صدیقہ عمرہ کر کے دوبارہ ہمارے پاس آئیں گی تو پھر ہم مدینہ المنورہ کی طرف واپس جائیں۔ یہ آپ نے پھر ان کو اعزاز عطا فرمایا۔ بڑا وسیع ان کی زندگی کا نظام، پردے میں، گھرداری میں، تربیت میں۔ ایک بچی آئی باریک، اس کے پاس جو ہمارے ہاں ٹشو کے یا شفون کے ہوتے ہیں نا وہ دوپٹے، وہ دوپٹہ تھا اس کے سر کے اوپر، تو آپ نے دوپٹہ پکڑ کے اپنے پاس رکھ لیا اور گف دوپٹہ اس کو دیا، ہاں بیٹے وہ دوپٹہ سر پہ لیتے ہیں جو سر کے بالوں کو چھپا دیتا ہے، اس کو پھاڑ دی اور رہتی دنیا تک یہ بتایا کہ قوموں میں بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹہ وہی قابل قبول ہوگا جس سے سر کے بال چھپے، اور جو دوپٹہ لے کے سر کے بال نظر آ رہے ہیں وہ دوپٹہ نہیں ہے،
کیونکہ اس سے نماز نہیں ہوتی۔ دوپٹہ وہی کہلائے گا جس کو سر پہ لے کے نماز ہو جائے۔ بعض خواتین باریک دوپٹے کو نا ایسے کر کے دو تہ لگا لیتی، کہتی ہیں جی یہ موٹا ہو گیا۔ موٹا تو وہی، ایک بال سے بھی بال نظر آتے ہیں، دو سے بھی بال نظر آتے ہیں۔ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ لباس درست ہونا چاہیے۔ لباس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ کے جسم کے اعضاء کو نمودار نہ ہونے دیں۔ اگر لباس پہن کے بھی جسم کے حصے نظر آتے ہیں تو سمجھیں کہ علامت قیامت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں خواتین ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس پہن کر بھی بے لباس نظر آئیں گے۔ لہذا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت و کردار کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہماری قوم کی بیٹیاں، بہنیں، ازواج تربیت یافتہ ہوں، اور جو ہم بگڑے ہوئے حالات کی طرف جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ ہم برکت اور خیر کی طرف جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔